نواز شریف صاحب نے بڑے عرصے کے بعد میڈیا کے اوپر کوئی بات کی ہے. پہلے ان کا وہ سٹیٹمنٹ ان کا بھی اور مریم کا بھی سن لیں تو پھر ہم رانا صاحب سے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. دکھائیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے، ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. یہ ایک واحد لیڈر ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 3 دفعہ سازش سے باہر نکلے. مشرف سے لے کر اب تک جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا کہ نواز شریف از ہسٹری. عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. آج وہ تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہیں. رانا صاحب کیا سزا دیں گے جنہوں نے نواز شریف کو نکالا اور عمران خان کو لائے؟ کیونکہ دونوں میاں صاحب کا بھی اور مریم کا بھی دونوں کا ایک ہی بیان ہے. نہیں، ان کا بیان اس حوالے سے ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ 17-18 میں لانچ ہوا، 2011 سے شروع ہوا تھا نا لاہور کے جب سے. شروع 11 سے ہوا اور 17-18 میں اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے، نواز شریف کو نکالا گیا 2017 میں، پھر 18 میں یعنی ان کا یہ یہ موقف تھا جب وہ اس بات کو سبسٹینشیٹ کر رہے تھے کہ جو آج حالات ہیں، جو جس طرح سے اکانومی کو دھچکا لگا اور جس طرح سے باقی حالات سارے خراب ہوئے، جو حالات 17-18 میں تھے، اگر ملک میں یہ جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ نہ ہوتا، اس طرح سے اس وقت کی حکومت کو جو ہے وہ ڈیسٹیبل نہ کیا جاتا اور ان الیکشن کو رگ نہ کیا جاتا، تو آج پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن. سر ان لوگوں کو سزائیں کیا دیں گے؟ کیونکہ بڑا میاں صاحب سزائیں تو پھر اب معاملہ یہ ہے کہ سزائیں تو تبھی ہوگی نا اگر ٹرائل ہوگا تو. جنرل فیض کا تو ہو رہا ہے، لیکن جنرل فیض کا ٹرائل اس بات پہ تو نہیں ہو رہا. کس بات پہ ہو رہا ہے؟ بہرحال ابھی یہ چیزیں سامنے تو نہیں آئیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس بات پہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ملٹری کورٹ ہے. لیکن جو میری انفارمیشن ہے کہ اسے عمران خان کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کر کے اس کو برس اقتدار لانے کی ایلیگیشن تو اس کے اوپر نہیں ہے، جو انفارمیشن اب تک میسر آ سکی ہے. باقی آگے جب فیصلہ ہوگا تو سامنے آئے گا کہ کس جرم میں ٹرائل ہوا اور کس میں جو ہے وہ سزا ہوئی. ابھی 2 بڑے چارج ہیں، ایک تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا ہے جو اسلام آباد میں جس قبضے کا اوپر ایشو ہے، اور ایک 9 مئی والے واقعات کے اوپر ابھی پتہ چلے گا کہ جب وہ رپورٹ سامنے آتی ہے. 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی ابھی تک جو ہے وہ اس بارے میں کوئی کنفرمڈ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلی پریفرنس جو ہے یہ ملک میں جو حالات ہیں ان کو بہتری کی طرف لاتے ہوئے ملک کو سٹیبل کرنے اور ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھانے پہ یا پہلے جو ہے وہ یہ یہاں پہ چلے جائیں کہ جی یہ پروجیکٹ کس نے لانچ کیا تھا تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بعد میں کیا ہوا. سر آپ کے لیڈر نے فرمائش کی ہے، ہماری تو خواہش ہے کہ آگے چلیں. جی انہوں نے فرمائش تو انہوں نے کل بھی یہی کہا کہ سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام تو مشکل ہے لیکن بہرحال ملک کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. سر لیکن میاں صاحب کو میں جب سے رپورٹنگ میں آیا ہوں تو آئی نو میاں صاحب اپنے دل سے کبھی بات نکالتے نہیں ہیں، تو ان کی دلی خواہش یہی ہوگی کہ وہ مشرف سمیت جس کو ساروں کا ٹرائل دوبارہ کر سکے. ابھی بھی سزاؤں کا اعلان کیا ٹرائل کیسے کریں گے؟ ٹرائل تو کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ذمہ داری کیا تھی. وہ تو دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی ایک بات ہوئی تھی، شاید یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی بات ہوئی تھی کہ ایک ایسا کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. آپ بنانا چاہیں گے؟ ایک جو ہسٹوریکلی جو ہے وہ ساری چیزوں کو درست کرے. باقی چلیں کسی کو سزا تو اسے ہی ملے گی نا جو اس وقت موجود ہے، جو جا چکے ہیں ان کو تو سزا نہیں دی جا سکتی. ساروں کو سزائیں دینے کی بجائے صرف راہ درست کرنے کے لیے مادہ ہو جائے نا تو وہی بڑی بات ہوگی، سزائیں سے آگے نکل جائیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ اگر دوبارہ سے پولیٹیکل فورسز کے درمیان دوبارہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہو اور ساتھ جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو تو ملک کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا جو ہے بڑا آسان ہو جائے. اس کے لیے آپ کو عمران سے بات کرنی پڑے گی، کیسے کریں گے؟ نہیں، وہ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیسے کریں بات؟ تو پھر تو COD نہیں ہو سکتا نا. تو چلے پھر اب دیکھیں، ہم تو اس وقت بھی بات کرنے کو تیار تھے، اس وقت بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے جب وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمے بنائے جا رہے تھے اور ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا. آپ نے ابھی ذکر کیا 24 نومبر 2024 کا کہ اس وقت عمران خان سے سنجیدہ کوشش ہو رہی تھی. اس وقت ٹیبل پہ کیا آپشن تھی؟ عمران کو کیا ریلیف دیا جا رہا تھا؟ بہرحال یہ یعنی گفتگو کی حد تک کہ بھی آپ سے بیٹھیں گے، بات کریں گے تو آپ یہ ترک کر دیں ڈی چوک جانا.
اس حد تک تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ محسن نقوی صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی، لیکن آفرز پہلے سے نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ دیا جائے گا. دیکھیں جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بات پھر شروع ہوتی ہے. لیکن وہ جب آپ ٹیبل سے بیٹھنے سے پہلے اگر شرائط لگا رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کتنا حالات اس وقت کیا تھے جب عمران خان صاحب پوری موومنٹ لانچ کیے ہوئے تھے، دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں توڑ دیں، اور جو پورا ہنگامہ. اور اس وقت ایک کمیٹیز بنی، 2 دن گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد الیکشن کے متعلق جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا تھا. لیکن عمران خان صاحب پھر نہیں مانے تھے. اگر عمران خان اسمبلیاں نہ توڑتے اور یہ افراتفری نہ پھیلاتے تو شاید جو کچھ انہیں اس وقت مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ان کو نہ کرنا پڑتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس سیاست کو سیاسی انداز میں کرنا چاہیے. آپ بھی ابھی سیاست سیاسی انداز میں نہیں کر رہے، آپ بھی رگڑا دکھا رہے ہیں کہ رگڑا لگا رہے. یہ رگڑا جو ہے نا، یہ وہ آپ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم نے اسے کہا کہ آپ جیل میں بیٹھ کے جو ہے یہ اعلان کریں کہ میں جو ہے یہ موومنٹ چلاؤں گا، میں یہ تحریک چلاؤں گا. ابھی تو کیا سرائی کر رہے ہیں نا، نہیں کیا سرائی کیا نہیں نا، ابھی 26 نومبر 2025 کی تحریک کا اعلان تو نہیں کیا تھا. بالکل اعلان تھا، اعلان تھا، پتا تھا آپ کو؟ آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اعلان تھا. آپ کو پتا تھا یہ بات؟ نہیں پتا کیا، یہ آپ لوگوں نے خبر دی. میں تو ابھی بھی یہ ان کے ٹویٹ اور ان کے جو لوگ باہر، لیکن میری خبر پہ آپ عمران کو بند کر دیں گے. ہر ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ یہ چیزیں کی گئی ہیں، آپ نے رپورٹ کی ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ ایکچوئل میں جو رانا صاحب COD کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان میں اس وقت مینوفیکچرنگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہاں انویسٹمنٹ کے لیے یہ آپشن ہو سکتی ہے، لیکن آربیٹریشن UK لاء میں کریں گے، لندن کی جا کے عدالت کے اندر مقدمے کریں گے. آپ کے اندر لیک آف ٹرسٹ آ گیا آپ کے عدالتی نظام کے اوپر، آپ کی پالیسیز کے اوپر مس ٹرسٹ ہے نا لوگوں کا. کچھ آپس میں مل جائے تو یہ آپ کی چیزیں گریجولی ریزالو ہو جائیں گی. ملک صاحب، ہر چیز جڑی ہے سیاسی استحکام سے. اس وقت پاکستان ریاست کے طور پر 3 فرنٹل وار کا شکار ہے. ایک بھارت کے ساتھ، ایک آپ کی طالبان کے ساتھ افغانستان میں، اور تیسرا جو انٹرنل فرنٹ ہے. ہمیں اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہوگا. میں رانا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک میں ضرورت ہے. اس کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دائروں کے سفر کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں سیاست کے اندر آپس میں بیٹھ کے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہوگا. آج بھی رانا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو، میں تحریک تحفظ آئین کا حصہ ہوں، میں آپ کو یہ بات کیٹیگوریکلی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے لیے کوئی سیاسی فیور نہیں چاہیے. تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم نے بھی گفتگو آپ کے ساتھ سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے، پولیٹیکل چارٹر کے اوپر گفتگو کرنی ہے. کہ جو میثاق جمہوریت کی جو سب سے اہم شقیں تھیں، جس کے اندر سب سے اہم شق یہ تھی کہ کوئی جماعت اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے حکومت میں نہیں آئے گی، اور حکومت اور جو جماعتیں اپوزیشن میں ہوں گی وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے حکومتیں نہیں کرائیں گی. یہ جو نقطہ تھا، اس نقطے کے اوپر آج ہمیں بیٹھ کر دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹروتھ اینڈ آپ کے خیال میں حکومت اس نقطے پہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی؟ بیٹھنا چاہیے. اگر ہم نے اس ملک میں سیاست کو بچانا ہے، اگر ہم نے ڈیموکریسی تو پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان ہوا تھا نا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے تو اب نہیں، انہوں نے کندھا استعمال کر کے وہ برسے اقتدار آ گئے، اور پھر اسی کندھے کو استعمال کر کے ہمیں ختم کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو نئی ریالٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی بیٹھ کے آپس میں طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی جانب لے کے جا سکتے ہیں. جو 2018 میں ہوا RTS کا فیلئر ہوا وہ غلط تھا، جو 2024 میں ہوا وہ بھی غلط تھا. اگر ہم نے بطور سیاستدان الیکشن کے پروسیس کو ہی کنٹروورشل رکھنا ہے تو ملک کبھی بحرانوں سے باہر نہیں نکل سکے گا. یہ آپ کی، میری، ہر جماعت کی، ہر پولیٹیکل ورکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم الیکشن کے پروسیس کو ری ڈیفائن کریں. اچھا رانا صاحب، جو ابھی بالکل اینڈ کے آگے ہیں پروگرام کے، آج کل 28ویں ترمیم کا بھی بہت چرچا ہے، تو آپ سے اس پہ بھی سن لیں. آج کل آپ سیشن بھی بلا رہے ہیں، جوائنٹ سیشن بھی ہو رہا ہے، اس میں تو آئی تھنک وہ EU سے ریلیٹڈ بھی کچھ لیجسلیشن ہے جو آپ نے لانی ہے، ہیومن رائٹس وغیرہ کے ایشو کہیں گے آپ. تو 28ویں ترمیم کے اوپر کچھ کر رہے ہیں بات چیت بنیادی طور پر؟ 3-4 ایشوز ہیں جن کے اوپر 27ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے اوپر کافی کوشش بھی ہوئی ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ لایا جائے. ایک تو NFC جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان جو بیلنس ہے سورسز کی تقسیم کا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کسی طرح سے بھی NFC ایوارڈ میں تبدیلی کرے یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے، لیکن وہ لانا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسرا جو ہے یہ پاپولیشن،
پاپولیشن کا معاملہ جو ہے وہ صوبوں کے میں ڈیوالو ہونے کے بعد نہیں چل رہا. اسی طرح سے جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر جو صورتحال ہے, اس کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جب تک اس کو آئین میں آپ کوئی تحفظ نہیں دیں گے, کم از کم اس کو ٹینیور کی گارنٹی نہیں دیں گے, تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ نہیں چل رہا. اور یہ جو 3-4 ایشوز ہیں یہ انتہائی اہم بھی ہیں اور پبلک ریلیٹڈ بھی ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ 27ویں ترمیم میں ان میں سے 2-3 ایشوز کے اوپر جو ہے یا سبھی کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے, ان کو لایا جائے. لیکن اس میں ہم لانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے, لیکن اس بات کے اوپر ہم کامیاب ہوئے کہ سب نے یہ کہا کہ چلیں جی اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کی جائے, اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں جیسے جیسے کنسنسس ہوتا رہے, چاہے سب پہ اوپر ایک دفعہ ہو جائے یا 1 by 1 ہو, تو اس کے مطابق جو ہے وہ امینڈمنٹس لائی جائیں. NFC از پرائرٹی. پرائرٹی سے مراد یہ سبھی پرائرٹیز ہیں, لیکن NFC جو ہے وہ اگر بجٹ سے پہلے ہو تو اس میں بڑی آسانی رہے گی اور بہتری ہوگی. تو آئندہ 1-2 ہفتوں کے اندر امکان ہے کہ آپ جی ڈسکشن تو اس کے اوپر جو ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا گیا؟ جی پیپلز پارٹی کو انگیج کیے بغیر امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی. اس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر آگے جانے کا عملی طور پہ یہ 27ویں ترمیم کے وقت سے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن ملک صاحب اس میں دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حساس موضوعات ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے. آپ سنگل نیشنل کریکولم کی جب بات کریں گے, آپ NFC کی ریکنفیگریشن کی بات کریں گے, آپ نئے صوبوں کی بات کریں گے, تو یہ حساس موضوعات ہیں. ان کے لیے ایک لیجٹمیٹ الیکٹڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ گفتگو کر سکتی ہے. لیجٹمیٹ دیکھیں یہاں پر مینڈیٹ کے اوپر سوالات ہیں. آپ یہ جتنی مرضی گفتگو کر لیں, لیکن یہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ ہونے پر پورا پاکستان جب آئین آیا تو اس کے اوپر بھی اعتراض تھا. 1973 متفقہ آئین تھا. 1973 متفقہ آئین تھا. متفقہ آئین تھا, یہ 27ویں ترمیم یا 26ویں اسمبلی کے اوپر بنیادی ڈھانچے ہلا دیے. لیجٹمیسی کے اوپر بھی اعتراض تھا. اور ہمیں ملک صاحب اس سارے جو پولیٹیکل کرائسس کی جو کاسٹ ہے نا, ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ عام آدمی ادا کر رہا ہے. آج آپ کا ایگریکلچر ڈکلائن میں چلا گیا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں چلی گئی ہے, لوگ آپ کے ملک سے بزنسز باہر لے کے جا رہے ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں, بجلی گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, بزنس اس ملک میں فیزیبل نہیں رہ گیا, بے روزگاری کی نئی جو شرح سامنے آئی ہیں. 10 سال سے دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پچھلے 3 سالوں میں چل رہا ہے اور آگے بڑھ بھی رہا ہے. پچھلے 3 کہاں بڑھ رہا ہے آگے؟ آپ بے روزگاری کی اپنی رپورٹ جو آپ کی آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہمارا موقف نہیں ہے, یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں. ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بلند ترین ہے اس خطے میں پاکستان میں. یہ سارے اشاریے ہیں, ان اشاریوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ کا ڈیٹا اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں مختلف ہے. بالکل مختلف. ہمارے ڈیٹا میں یہ سارا کچھ بڑھ رہا ہے. تو اس وقت پولیٹیکل کرائسس, اکانومی, جو غیر ملکی جو پاکستان کی ریجنل حالات ہیں, یہ سب پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑے ہیں. اور سینٹی کا تقاضا یہ ہے, دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ہم کچھ معاملات طے کریں اور اس کے اوپر آ جائیں. یہ ایک متفقہ بات ہے, تو اس پہ ہاتھ ملائیں. جی بالکل بالکل. میں تو اس بات پہ آپ نے تو اب بات شروع کی ہے, میں تو 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. لاسٹ منٹ میں کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں. ابھی آپ نے جس خوشگواری سے ان سے ہاتھ ملایا. نہیں, مصطفیٰ نواز صاحب ایک بڑے زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی غیر جانبداری سے بات کرنے اور اس کے اوپر قائم رہنے کی جو ہے کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کو دوبارہ انگیج کرنے کی کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے, بالکل, کیوں نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کو انگیج کریں گے. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہمسیلف ایز یہ ہماری ذمہ داری ہے, ول برنگ پی ٹی آئی اراؤنڈ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ دعوت دیں گے پی ٹی آئی کو؟ بھائی پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے تو میں کیسے پیچھے. ذمہ داری یہ لیں گے, ذمہ داری ہم لیں گے. محمود خان اطہری کی ذمہ داری ہے, علامہ ناصر عباس کی ذمہ داری ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر کی ذمہ داری, یہ ہم کر کے دیں گے. عمران خان کی بھی ذمہ داری انہی کی لے رہے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر پھر ہمیں فالو اپ کب بتائیں گے؟ بس اب انشاءاللہ میں نے تو کل پہنچ جانا ہے رانا صاحب کے پاس. آپ کل صبح ان کے پاس جائیں, کل اس پہ خبر چلیں. جی ہم بیٹھیں گے گپ شپ. ٹھیک ہے رانا صاحب, بالکل ٹھیک ہے. چلو کچھ پروگرام کا کچھ پروڈکٹیو رزلٹ نکلے پاکستان. چلے یہ تیار ہو, پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, ان کی میں ملاقات کرواتا ہوں. چلے انشاءاللہ ڈن ہو گیا جی. بریکنگ خبر چلائیں گے. رانا صاحب نے کہا وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات کروائیں گے اور بات چیت کا عمل اپوزیشن آگے بڑھنا چاہیے, اور ذمہ داری آپ لیں گے. ہم ذمہ داری لیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہوگی.